اور اگر اندھیرے میں لاٹھی چلائی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور مرض بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ اندرونی اعضاء کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس طرح اگر جو معمولی انفیکشن ہے اگر گردوں میں پہنچ جائے تو گردوں کے انفیکشن کی وجہ سے کافی خرابی ہو سکتی ہے۔ شروع میں یہ ایکیوٹ انفیکشن ہوتا ہے، گردوں کا ایکیوٹ انفیکشن کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا علاج صحیح طرح نہ کیا جائے تو وہ کرونک یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر انفیکشن کرونک ہو جائے تو اس کے علاج میں بہت دقت پیدا آتی ہے، کیونکہ جراثیم اپنی جگہ ایسی بنا لیتے ہیں کہ ان تک اینٹی بائیوٹک اور دوائیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور کچھ عرصہ اس کا علاج میں افاقہ ہوتا ہے مگر پھر دوبارہ وہ انفیکشن دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی اگر پیپ کی شکایت ہو، پیپ اگر پیشاب کے ذریعے آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کلچر سینسٹیوٹی کا ٹیسٹ کسی اچھی لیبارٹری سے کروا کر اور صحیح معلومات حاصل کی جائے کہ کون سے جراثیم ہیں جس کی وجہ سے یہ پیپ آ رہی ہے، تاکہ آپ کو مزید اور خطرناک مرض کا شکار نہ ہو سکیں۔ ودی، پیشاب کے راستے موجود بلغمی جھلیاں یعنی کہ میکس میمبرین راستے کو چکنا اور تر رکھنے کے لیے مناسب مقدار میں ایک لیس دار بے رنگ رطوبت طبعی طور پر پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی پیشاب کے خارج ہونے والی تیزابی خراش دار مادوں کے مضر اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔ یعنی کہ جو کہ پوری نالی ہے وہ باقاعدہ یعنی کہ وہ میکس میمبرین ہے، ہلکی ہلکی رطوبت خارج کرتی رہتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو جو تیزابیت ہے، جو ایسیڈک نیچر ہے یورین کا، وہ اس کو ڈیمیج کرے گا، اور ڈیمیج کرنے کے بعد اس میں جو ہے پیشاب کی نالی میں اسٹرکچر یعنی کہ اسٹرکچر جسے کہتے ہیں رکاوٹ بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ قدرت نے یہ حفاظتی نظام رکھا ہے۔ کانسٹیپیشن، تیزابیت، تیز مرچ مسالہ جات سے بھی یہ زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ جنسی ہجان کے دوران بھی یہ زیادہ ہو جاتی ہے تاکہ پیشاب کی نالی چکنی ہو جائے اور منی کا اخراج آسانی اور تیز رفتاری سے ہو۔ عموماً آج کل نوجوانوں کا واسطہ اسی سے پڑتا ہے، جس کو عطائی یعنی کویکس بڑھا چڑھا کر مریض کو وہم اور تشویش میں مبتلا کر کے کنگال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے، نارمل رطوبت ہے جو کہ سارے راستے کو چکنا رکھتی ہے۔ اگر راستہ چکنا نہ ہو، پیشاب کے اخراج کا راستہ چکنا نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسائل پیدا کرے گا اور آپ مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ قدرت نے ایک حفاظتی نظام رکھا ہوا ہے، ایک رطوبت کو وہ حفاظتی نظام رکھا گیا، اس میں کوئی بیماری کی وجہ نہیں ہوتی۔ جس کو کویک اور یہ اس قسم کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں جن کو طبی معلومات بالکل نہیں ہوتی، وہ اس سے فائدہ اٹھا کر نوجوانوں کو بہت وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی دوائیں دے کر اپنا یعنی کہ مطلب پورا کرتے ہیں، اور نوجوان جو ہے بہت پریشان رہتے ہیں۔ مزی یہ ایک پروسٹیٹ گلینڈ کی رطوبت ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ پیشاب کی نالی کے گرد اندرونی یعنی کہ پیلوس کے اندر موجود ہے۔ مادہ تولید میں زیادہ مقدار اسی رطوبت کی ہوتی ہے۔ جنسی فعالیت کے دوران مادہ تولید میں شمولیت کے لیے اس رطوبت کی افزائش زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر باتھ روم میں جانے کے بعد اسٹول پاس کرنے پر زور لگانے سے یا جنسی تحریک کے دوران اس کے قطرے ٹپکتے ہیں، کیونکہ اس طرح پروسٹیٹ پر براہ راست دباؤ پڑتا ہے، اور یہ کیفیت بھی کم و بیش آج کل نوجوانوں میں عام ہے۔ تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے، یعنی پروسٹیٹ گلینڈ کی رطوبت ایک نارمل پروسیس ہے،
اور وہ گلینڈ سے یہ رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے. اگر ذرا بھی زور پڑے جسم کے یا پیٹ کے اندر ذرا بھی زور پڑے تو اس کی رطوبت پیشاب کی نالی میں آ جاتی ہے, جو کہ ایک نارمل پروسیس ہے, کوئی یعنی کہ اس میں کوئی بیماری کی کیفیت نہیں ہے. اس کو بھی یعنی کہ کویک حضرات اور جو طبی معلومات جن کو نہیں ہیں اور علاج معالجے کے شعبے میں داخل ہو گئے ہیں اور اپنا جو ہے نا اس کو ذریعہ معاش بنایا ہے, تو اس کیفیت کو بھی وہ نوجوانوں میں بہت مختلف طریقے سے پریزنٹ کر کے اور نوجوانوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کو اپنے یعنی کہ مسائل کا شکار بنا کر ان کو بہت ہی یعنی کہ کنفیوز کر کے اپنا مطلب یعنی کہ نکالتے ہیں اور کافی پیسہ بٹورتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں, اور ان میں ایک چیز خطرناک ہے جس میں ہم نے پیپ کا آپ کو بتایا کہ وہ پیپ کا عمل جو ہے وہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے, اور باقی دو چیزیں جو ہیں وہ نارمل پروسیس کی ہیں. اب ہم آتے ہیں منی. اس کا اخراج صرف اور صرف جنسی ہجان میں ہی ہوا کرتا ہے, جسے طبی اصطلاح میں انزلال کہتے ہیں. لیسدار والی اخراج ہونے والی رطوبت کبھی بھی منی نہیں ہوتی. اگر آپ مندرجہ بالا اقتباس بغور پڑھ لیا ہے تو آپ کو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس مرض کا شکار ہیں. اگر کوئی حقیقی شکایت ہو تو بھی آپ اطمینان چاہتے ہوں تو برائے کرم اشتہاری ادویہ اور عطائیوں کے چکر میں نہ پڑے, بلکہ کسی قریبی مستند معالج یا اپنے فیملی فزیشین سے علاج کروا کر یا اپنے مسائل بتا کر علاج کروائیں. اپنی تمام کیفیات کو اپنے فیملی فزیشین کو بہتر طریقے سے بتائیے اور وہ آپ کو صحیح طرح گائیڈ کریں گے. اشتہاری ادویہ پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ تمام امراض کی علامت ہوا کرتی ہیں. ان میں ہر علامت کسی نہ کسی شخص میں ضرور میچ کرے گی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ شخص اس دوا کو استعمال کرنا شروع کر دے. اگر آپ نے اپنے آپ کو ہر قسم کے غلط افعال سے بچا کر رکھا ہے اور اب بھی کسی قسم کی فحش تصاویر تحریر سے بچتے ہیں, تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی علاج کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی. پھر بھی اگر ماضی میں کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے, وہی شفا دینے والی ذات ہے, انشاءاللہ تمام پچھلی خطاؤں کا ازالہ بھی ممکن ہے. یقین جانیے نوجوانوں کی شکایت کے ازالے کے لیے بہتر معلومات سے اچھا کوئی علاج نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مستند اور ماہر معالج سے علاج کروائیں اور ان سے معلومات حاصل کریں جو دیانتدار بھی ہوں. اگر آپ کو صرف وہم ہے اور کوئی واقعی شکایت نہیں تو پھر ڈاکٹر آپ کے وہم کا علاج کرے, نہ کہ آپ کو تختہ مشق بنا دے. اس کے علاوہ سگنل دوا کے ساتھ علاج کیا جائے. علاج کے ساتھ ساتھ اچھے خیالات, اچھے دوست, اچھی کتابیں, تنہائی سے دوری, دودھ, پھل, سبزیاں, ایکسرسائز, روزانہ غسل کو اپنائیے اور ہمیشہ صحت مند رہیے.